السلام علیکم. YasinSanalysis.com پر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید. YasinSanalysis.com جس کی ایک نامنل سی ہم نے چھوٹی سی فیس رکھی ہوئی ہے. یوٹیوب چینل کا یہ حصہ ہے این آئی آن مارکیٹ کا، جس کے اندر ڈیلی بیسس پہ امپورٹنٹ خبریں اور امپورٹنٹ ایونٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، جو بلا واسطہ یا بلا واسطہ پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ پہ، ایون کہ پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ پہ، پوری دنیا میں جو ایک ہلچل والی سچویشن کریٹ ہوتی ہے مختلف تعطیلات کے بیسس پہ، ان تمام باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. سب سے امپورٹنٹ پہلو یہی کہ چائنا میں ایک ہفتے کی تعطیلات چل رہی ہیں. آج چائنا کی جو تعطیل کا 5واں دن ہے، اور آج آپ کو معلوم ہے کہ آج 5 اکتوبر ہے اور سیکنڈ ورکنگ ڈے ہے. آج اس ہفتے کا منگل کا دن ہے، اور جو امپورٹنٹ پہلو ہمیں دکھائی دے رہا ہے پچھلے 4-5 دنوں سے، وہ تو بہرحال جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جب لانگ ہالیڈیز ویکینڈ آتا ہے تو اس میں اگر کوئی بھی ملک بند رہتا ہے، چاہے وہ چائنا ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپین یونین ہو، جاپان ہو، یا ایون کہ مسلم اسٹیٹس میں پاکستان، انڈیا اور عرب کنٹریز میں جب چھٹیاں ہوتی ہیں، جو ہالیڈیز موڈ ہوتا ہے، مارکیٹ میں ایک عجیب و غریب ہیپزڈلی موو کرتی ہے. مارکیٹوں میں ایک ناہموار جو موومنٹ ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے. بہرحال چائنا کی مارکیٹیں جمعے کے دن سے یعنی 8 اکتوبر سے کھل جائیں گی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو بھی بیڈ نیوز کے بیسس پہ مارکیٹیں ڈاؤن سائڈ پہ ہوئیں، جیسے کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مارکیٹیں دوبارہ ریکور کر جاتی ہیں، تو کیا یہ میری بات درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں، اس کو ہم دیکھیں گے 8 اکتوبر بروز جمعے والے دن، جب چائنا بھرپور انداز میں مارکیٹ میں ان ہو جائے گا. تو بہرحال آج ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ ایونٹ پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے ہے. آج ڈیفرنٹ ذرائع ابلاغ اور میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، جو ٹریڈ گیپ ہے، وہ ڈراسٹیکلی وائڈ ہو گیا ہے، بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. پاکستان کا جو ٹریڈ بیلنس ہے یا ٹریڈ گیپ ہے، وہ پچھلے سال اسی کوارٹر میں جو $6 بلین تھا، آئی ریپیٹ، جو $6 بلین تھا، آج پاکستان کا ٹریڈ جو ڈفرنس ہے وہ $12 بلین تک پہنچ چکا ہے، ڈبل ہو چکا ہے. یہ صرف دیکھیے ایک آئی اوپنر کے طور پر میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہ بات گوش گزار کر رہا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، نہ کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ڈکلائن ہو، کم ہو. ہم ہر سال جو ہے اپنے ایک نیگیٹو ریکارڈ بریک کرتے چلے جا رہے ہیں. جسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اس ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں. ہماری کامرس منسٹری جو ہے وہ فیلئر کی طرف چلتی چلی جا رہی ہے. ابھی میں ڈیٹیل خبریں پڑھ رہا ہوں کہ جناب کامرس منسٹری نے ٹارگٹ دیا ہوا ہے، ہدف دیے ہوئے کہ ہماری ایکسپورٹ اتنی ہونی چاہیے، کموڈٹی کی ایکسپورٹ اتنی ہونی چاہیے، سروسز اینڈ گڈس میں ہماری ایکسپورٹ اتنے بلینز آف ڈالر کی ہونی چاہیے. تو وائی ناٹ کہ امپورٹ کو بھی ہم کیوں نہیں ہدف بناتے، ہم امپورٹ کو کیوں ڈکلائن نہیں کرتے، ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ کیوں نہیں بڑھ رہی، ہماری امپورٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یعنی اس سال اور پچھلے سال کا اگر آپ موازنہ کرتے ہیں تو ہم 300% اپنی امپورٹس کو بڑھا چکے ہیں. ہم کتے کا کھانا بھی باہر سے منگاتے ہیں، ہم کتے کے نہلانے کا شیمپو بھی باہر سے منگا رہے ہیں. ہمارے ریسنٹلی ایک چیف جسٹس صاحب نے جب مارکیٹ پلیس پہ وزٹ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ بچوں کی چاکلیٹس، بے تحاشا چیزیں، بچوں کے کھانے پینے کی، ایون کے ڈائپر جو ہے وہ بھی ہم امپورٹس کر رہے ہیں. وائی؟ ہم کیوں امپورٹس کر رہے ہیں؟ ہم کیوں امپورٹ پہ اتنا ریلائی کر رہے ہیں؟ ہمارے دائیں بائیں آپ چیزوں کو دیکھیے کہ ہر طرف ہم امپورٹڈ آئٹم استعمال کر رہے ہیں. ہم پاکستانی اشیاء کو کیوں نہیں پروموٹ کر رہے؟ ہم نے آج سے تقریباً 20-25 سال بھی اس معاملات کو دیکھا تھا، اور اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے بی پاکستانی اور بائی پاکستانی کا ایک نعرہ لگایا تھا، جس کے بیسس پہ ہماری امپورٹڈ آئٹم ڈکلائن کر گئی تھی، کم ہو گئی تھی، اور ہمارے پاس ایکسپورٹ آئٹم زیادہ سے زیادہ تھے. آج اگر ہم موازنہ کرتے، اگر ہم دوسری اکانومیز کو چیک کرتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی ملک چائنا کو دیکھتے ہیں، ہم ایون انڈیا کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی ایکسپورٹ، ہمارا جو برادر ملک تھا بنگلہ دیش، اس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بلینز آف ڈالر کی بن چکی ہے. تو وائی ناٹ پاکستان کے اندر کیا خرابی ہے؟ ہم نے 3 سال پہلے دیکھا عمران خان صاحب آئے اور بڑا اچھا نعرہ انہوں نے لگایا کہ کرپشن کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، کرپشن کے خلاف کچھ یہ کریں گے. پہلے پیناما پیپرز آئے، اب پینڈورا پیپرز آ گئے.
تو واٹ از دا ریزلٹ آف دیز آل پیپرس؟ پتہ نہیں اور آئندہ کتنے پیپرس آ جائیں گے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو منسٹری، جو ایسوسیشن، جو ادارے ہمارے پاس ابھی موجود ہیں ان کو ہم بہتر کرنے کے لیے کیوں کوششیں نہیں کرتے ہیں؟ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ، ٹریڈ گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ آئی اوپنر ہے۔ پچھلے سال $6 بلین کی جگہ آج ہم $12 بلین کے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کھڑے میں، اٹس اے کوسچن مارک۔ ہماری اکانومی تباہی کی طرف جا رہی ہے، ہماری اکانومی میں وہ پوٹینشل ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے جو ہونا چاہیے۔ بہرحال جو ڈیفرنٹ رپورٹس آئی اس میں یہ لیم ایکسکیوزز پیش کیے جا رہے ہیں کہ جناب پچھلے سال چونکہ کووڈ تھا تو اس کی وجہ سے ویکسین بہت زیادہ آئی ہے، ویکسین کے آنے کی وجہ سے ہمارا امپورٹ بل بڑھ گیا ہے، پھر کروڈ آئل اور پیٹرول کی پرائسز اوپر جانے کی وجہ سے ہمارا امپورٹ بل بڑھ گیا ہے۔ تو یہ سارے لیم ایکسکیوزز شو کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بدترین حال ہو گیا ہے۔ ہماری کامرس منسٹری کو تو ختم کر دینا چاہیے، یا ہمارا کامرس منسٹر جو ہے اس کو چینج کرنا چاہیے کہ وہ صرف اعلانات کرتے رہتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں ان تمام چیزوں پہ زور ڈالتے کہ جناب جو ان نیسیسری جو ہمارے پاس جو گڈس ہم امپورٹ کرتے ہیں، کتے کا کھانا ہم باہر سے منگا رہے ہیں، بلی کے فوڈ ہم باہر سے منگا رہے ہیں، کتے کا شیمپو ہم باہر سے منگا رہے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں اپنے امپورٹ بلز کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو نیسیسٹی گڈس ہیں، ویکسین کی ہمیں ضرورت تھی، ہم نے ویکسین کو امپورٹ کیا، ہمیں کروڈ آئل کی ضرورت ہے، وہ ہمارے ایک نیسیسٹی گڈس کے اندر آتے ہیں، سپیریئرٹی گڈس میں آتے ہیں، دیٹس اوکے، اس کو آپ کریں۔ لیکن یہ جو ان نیسیسری آئٹم ہے جس کے بغیر ہم جی سکتے ہیں، اس کو ڈکلائن کرنا چاہیے، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے جو کہ ڈراسٹیکلی $6 بلین سے $12 بلین تک پہنچ چکا ہے، ہماری امپورٹ 300% زیادہ ہو چکی ہے، اس کو ہمیں ڈکلائن کرنا چاہیے۔ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی انیشیٹو لے کہ ہمارا امپورٹ بل ڈکلائن ہو۔ ہمارا جب امپورٹ بل ڈکلائن کرے گا، ہماری یہ جو آگ لگی ہوئی ہے ڈالر کی قدر و قیمت میں بڑھتی چلی جا رہا ہے، ہمارا روپیہ ڈکلائن کر گیا ہے، ایک سال کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ 175 تک ہمارا پاکستانی روپیہ ڈیپریشیٹ ہو گیا اگینسٹ ورسز US ڈالر۔ تو واٹ از ہیپننگ؟ ہمارے ادارے کر کیا رہے ہیں؟ وہ صرف یہ بیانات دیتے ہیں، صرف اخبارات میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جناب یہ کر لو وہ کر لو، جو آپ کو کرنا چاہیے وہ تو کرتے نہیں ہیں۔ اب یہ خبر لگائی گئی کہ منسٹری آف کامرس نے یہ ٹارگٹ دے دیے کہ جناب اتنے جو ہے وہ جو کموڈیٹیز کے اور فائنینشیل بل کے اور جناب گڈس اینڈ سروسز اتنے ہونے چاہیے۔ تو ہمارا تو سوال صرف کامرس منسٹری سے یہ ہے کہ بھائی آپ امپورٹس کو لاک کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان نیسیسری گڈس کو لاک کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس باہر سے بے تحاشا باہر سے فورن وہیکلس آ رہے ہیں، ہمارے پاس یہ ان نیسیسری گڈس ہیں، ہم پاکستانی گاڑیوں میں بھی ٹریول کر سکتے ہیں، ہم موٹر سائیکل اور اس پہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں پاکستانی میڈ ان پاکستان پہ۔ تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے اپنی امپورٹ بل کو ڈکلائن کر سکتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارا ڈالر بڑھتا چلا جا رہا ہے، پاکستانی روپیہ ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے بیکاز آف دیز آل نیگیٹو ہیپننگز۔ تو اس پہ تھوڑا سوچنا چاہیے۔ میری حکام بالا سے صرف یہی گزارش ہے کہ اس امپورٹ بل کو کسی بھی طریقے سے ڈکلائن کریں، یہ کتوں کا کھانا اور کتوں کے شیمپو کو بند کیا جائے تاکہ ہمارے امپورٹ بل جو ہے وہ ڈراسٹکلی ڈکلائن کریں، ہماری ایکسپورٹ بڑھے، اور ہمیں ایسے انیشیٹو لینے چاہیے تاکہ ہماری ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ ہو اور ہمارا روپیہ اپریشیٹ ہو، نہ کہ ہمارا ڈالر جو ہے وہ اپریشیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس کو سمجھنے اور کام کرنے کی امپلیمنٹیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم صرف اخباری بیانات دیتے رہیں اور ہم یہ تقریریں کرتے رہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہمیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو چیک کرتے ہوئے اس کو پازیٹیولی امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا امپورٹ بل کم سے کم ہو اور ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہو، تاکہ ہمارے اوپر جو ڈالر کا پریشر ہے، اس ڈالر کے اوپر جو پریشر ہے، پاکستانی روپیے کے اوپر جو پریشر ہے اور ڈالر اوپر چلتا چلا جا رہا ہے، اس کو ہم کنٹرول کر سکیں۔ اگر آپ کو یاد ہو آج سے 20 25 30 سال پہلے جو ہم پڑھا کرتے تھے کہ جناب پاکستان کا اور ڈالر کا جو پیرٹی ریٹ تھا وہ $9 اور $10 تھا، اس زمانے میں جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی وہ بڑی زبردست تھی۔ ہم جتنی زیادہ ایکسپورٹ کرتے تھے اتنی ہی ہم امپورٹ کرتے تھے، تو ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو پلڑا تھا، ہمارا جو ترازو تھا وہ ایکول تھا۔ اسی وجہ سے
آپ کو یاد ہوگا کہ یو اے ای درہم یا سعودی ریال وہ 7 روپے کا چلتا تھا، روپیہ ورسز یو ایس ڈالر جو ہے 10 اور 11 روپے کا ہوتا تھا آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے، بیکاز کہ گورنمنٹ کا پالیسی یہ تھی کہ جتنی زیادہ چیزیں ہم ایکسپورٹ کریں گے اس کے ایکولنٹ ہی ہم اپنی امپورٹس کریں گے، تو اس کی وجہ سے ہمارے پاکستانی روپے پہ پریشر نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے اکنامک کنڈیشن اس وقت زیادہ بہتر تھی بنسبت آج کے دور میں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا جو ترازو کا پلڑ رہا ہے یہ برابر ہونا چاہیے، یہ ڈفرنس جو آ رہا ہے 300% کا یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میری حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ اس پر سیریسلی دیکھا جائے تاکہ ایک عام آدمی کی زندگی اس ڈالر کے مہنگا ہونے سے، پیٹرول کے مہنگا ہونے سے جو اجیرن ہو چکی ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ بات کر لیتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی۔ کل ہمارے پاس اوپیک اینڈ اوپیک پلس کی میٹنگ تھی ویانا میں۔ ہر سال یہ میٹنگ ہوتی ہے، ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے، اور بائی اینولی بھی میٹنگ ہوتی ہے کیونکہ جو کہ 6 مہینے پر ہوتی ہے۔ ابھی یہ اکتوبر میں ہوئی ہے، اس کے بعد یہ اپریل 2022 میں ملاقات ہوگی اوپیک پلس کی، جس میں سب سے بڑا جو پارٹیسپیشن ہے وہ روس کی ہے اور سعودی عرب کی ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ نچلی سطحوں پر نہ آئیں، اور اس کی وجہ میں نے کل بھی آپ سے یہ بیان کی تھی اور اکثر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں کہ سعودی عرب ایک فائنینشیل کرنچ کی طرف چلتا چلا جا رہا تھا۔ جب سے آپ نے یہ دیکھا کہ جو کووڈ-19 آیا اس کی وجہ سے نہ حج، عمرہ، زیارتیں سب بند پڑا ہوا تھا، اور نہ ہی وہ سیر و سیاحت، سیر سپاٹے کے وہاں پہ ویزے مل رہے تھے، جس کی وجہ سے سعودی عرب ایک فائنینشیل کرنچ میں آیا۔ پیٹرول کی قیمتیں آج سے 1.5 سال پہلے اپریل 2020 میں -$40 ہو گئی تھی، اور آج اگر آپ ریٹ لگائیں تو تقریباً $117-18 $117 قدر و قیمت ہو گئی ہے پیٹرول کروڈ آئل کی۔ تو سعودی عرب کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے تیل کی قیمتیں کم ہوں، اس کی ریونیو جنریشن پہ ڈینٹ لگے، اس کے سعودی ارامکو کی جو ریونیو جنریشن ہے جو کہ $2 ٹریلین کی مارکیٹ کیپ ہے وہ ڈکلائن کرے۔ تو اس بیسس پہ یہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ سعودی عرب کبھی بھی نہیں کہے گا کہ وہ پیداواری صلاحیت کو بڑھائے کہ پیٹرول کی قیمتیں نیچے کی طرف آئیں، کیونکہ آلریڈی وہ ایک فائنینشیل کرنچ میں ہے۔ اور کل ہمارے پاس اس کے کنکلوڈنگ ریمارکس آ گئے اوپیک اینڈ اوپیک پلس کے کہ جناب پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، اور اسی وجہ سے کل جو پیٹرول کی قیمتیں تھی وہ 7 سال کی بلند ترین سطحوں پر گئیں۔ اب آپ یہ دیکھیں جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کی پرائسز اوپر کی طرف جا رہی ہیں تو اللہ مالا پاکستان میں بھی پھر وہی پیٹرول جو 128 روپے لیٹر ہے یہ 135-140 روپے لیٹر بھی ہو جائے گا۔ جب یہ 135-40 روپے آئے گا ہمارے پاکستانی روپے پہ پریشر پڑے گا، ڈالر کی قدر و قیمت میں پھر اضافہ ہو جائے گا، ڈالر مہنگا، پیٹرول مہنگا، اور مہنگائی کا طوفان ہمارے اوپر جو ہے وہ پھر گرا دیا جائے گا۔ بجلی کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، گیس کے نرخ میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر چیز اضافے کی طرف چلتی چلی آ رہی ہے، اور انہی بیسس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہر چیز مہنگی ہوتی ہے تو ایک عام آدمی جو نوکری کرنے والا آدمی ہے وہ کرپشن کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ 2 اینڈز کو میٹ کر سکے۔ اور اسی وجہ سے ہمارا جو سب سے بنیادی جو ایک فریضہ ہے کامرس منسٹری کا وہ یہی ہے کہ ہمارے امپورٹس بل کی جو فراوانی ہے، جو امپورٹس بل کی جو زیادتی ہے، جو کتوں کا کھانا ہم منگا رہے ہیں، اس کے اوپر بین ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو چائنا کی جو خبریں ہیں وہ دوبارہ چل رہی ہیں۔ ایور گرینڈ جو کمپنی ہے جو کہ 15 دن سے اس کا گانا گا رہی ہے، اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ مارکیٹیں جو ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ چائنا کی مارکیٹیں ایک ہفتے کے لیے نیشنل ہالیڈے کے لیے بند ہیں۔ چائنا پوری دنیا میں تقریباً 30-40% اس کا شیئر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے 30-40% شیئر رکھنے والی مارکیٹیں جب بند رہیں گی تو مارکیٹ میں ایک والیوم میٹر کرتا ہے، اور مارکیٹ ایک ہیپوزیٹلی اور ناہموار سطحوں پر ٹریڈ کرتی ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی جو ہمارے پاس گولڈ کی قیمتیں ہیں وہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1770 کے قریب مارکیٹ چل رہی ہے، اور جو پوٹینشل ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب کیفیت پائی جاتی ہے، خاص طور پہ جب بھی کوئی جنگی کیفیت یا حالات میں ابتری ہوتی ہے تو سونے کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی سینٹرل بینک کی طرف سے ہمیں یہ آواز نہیں آ رہی کہ کہیں سے کوئی شرح سود بڑھانے کی باتیں کر رہا ہے، نہ امریکہ کی طرف سے ہے، نہ برطانیہ، نہ یورپین یونین، نہ جاپان، نہ سوئٹزرلینڈ، سب باتیں کر رہے ہیں
پریکٹیکلی گراؤنڈ ریالٹیز میں جا کر آپ دیکھتے ہیں تو انٹرسٹ ریٹ کہیں بھی نہیں بڑھایا جا رہا ہے، نہ بانڈ کی پرچیزنگ کو ٹیپر کیا جا رہا ہے. یہ صرف باتیں، وعدے، تبصرے اور تجزیے موجود ہیں، لیکن اصل میں کچھ ہو نہیں رہا ہے. تو بیسکلی یہی پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہ بات گوش گزار کرتا رہتا ہوں کہ سونے کی قدر و قیمت میں اضافہ رہے گا. اس کے جو بڑے ٹیکنیکل لیولز ہیں جیسے 1680 ہے، 1680 ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. ان کے نیچے اگر مارکیٹ جاتی ہے تو دین آئی ول سے کہ سونے کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جائے گا، کمی آ جائے گی. اور دوسری بات یہی کہ جب تک کہیں سے شرح سود بڑھنا نہیں بڑھے گا اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سونے کی قیمتوں میں کمی واقع ہوگی. انٹرسٹ ریٹ سے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ لازم و ملزوم والی باتیں چل رہی ہیں. تو بہرحال یہ کچھ باتیں رہی ہیں آپ کے ساتھ، اور میں امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو اس سے استفادہ حاصل ہوتا ہوگا. باقی پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ جب سے افغانستان کا میٹر شروع ہوا ہے، امریکہ کا انخلا ہوا ہے اگست کے مہینے میں، 20 سال کے بعد امریکہ نکل گیا افغانستان سے. اس کے بعد سے سب سے زیادہ جو اکنامک اینڈ جو بھی ادر پریشرز ہیں وہ پاکستان کی اکانومی پہ پڑ رہے ہیں. پاکستان میں روپیہ ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے کیونکہ اسمگلنگ کے طور پہ ڈالر بہت زیادہ جو ہے وہ افغانستان جا رہا ہے یا دوسرے ممالک میں اس کو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے. لیکن بات یہی ہے کہ ساری باتیں گورنمنٹ کرتی رہتی ہے کہ جناب ہم بڑا ایف آئی اے کام کر رہی ہے، پولیس کام کر رہی ہے. اگر کام کر رہی ہے تو نظر کہاں آ رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں اگر کام کر رہی ہوتی تو ڈالر 150 سے 175 روپے نہیں ہوتا بلکہ 150 سے 125 روپے ہوتا ہے. یہ سارے وعدے باتیں ساری گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی ہمیں کہیں سے کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. پیچھے یہی دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان صاحب کرپشن کی آوازیں تو بہت لگا رہے ہیں کہ ہم کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور بہت سارا کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل میں حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اگر کچھ ہو رہا ہوتا تو آج ہمارا پاکستانی روپیہ یہ ڈیپریسیشن کی طرف نہیں جاتا بلکہ یہ اپریشیٹ ہوتا ہے. ایف آئی اے، پولیس اور جتنے بھی ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز اگر کام کر رہی ہیں تو ہمارے یہاں ڈالر کی قیمتوں میں کمی واقع ہوتی نہ کہ زیادتی ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے، اس کی ریفلیکشن یہی آ رہی ہے کہ نہ تو ہماری منسٹری آف کامرس کام کر رہی ہے، نہ ہی ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کام کر رہی ہیں ڈالر کی ایکسپورٹ کو روکنے کے حوالے سے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، انفلیشن پریشر ہمارے پاس بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک عام آدمی کی زندگی میں اجیرن بنتی چلی جا رہی ہے اس کی زندگی. انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے. آپ تمام لوگوں سے گزارش کہ اس یوٹیوب چینل کو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، اور یاسین انالیسس کے پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جوائن کروانے کی کوشش کیجیے. تھینک یو. خدا حافظ.